بھلے ہی ابو لہب اور ابو جہل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میرے رسول کی سے دشمنی رکھتا ہو یا ان کا انکار کرتا ہو وہ ظالم تھا، ظالم ہے اور ظالم ہی رہے گا۔ اور ظلم کس پہ کرتا ہے؟ وہ خود پہ۔ لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت اور سوشل سروسز اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنیسٹی کے بڑے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ انصاف پرست تھے، وہ یہ بات جانتے تھے۔ دراصل ایشو ان کے ساتھ یہ تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو اپنا نبی منتخب کیا ہے تو وہ ہماری اولاد میں سے کیوں نہیں کیا ہے؟ آپ کو کیوں چنا؟ لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جاہل یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ خدا کی مرضی تھی، اور خدا جسے چاہے اپنا نبی چن لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین چنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوجا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھرانے سے ہوتے، یعنی ان کے نسل سے ہوتے، تو بے شک ابو لہب اور ابو جہل دونوں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے، پر اللہ کی مرضی یہ نہ تھی، پر ان جاہلوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ حتیٰ کہ دشمنی یہاں تک کہ ان کی بڑی تھی کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کے ساتھ جو اس نے نکاح کیا تھا، اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ طلاق کر لیں۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کیا محسوس ہوا ہوگا؟ یہ ہے اسلام کے لیے قربانی۔ ہمارے اندر اسلام زندہ کہاں ہے؟ ہم آپ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہی کہاں کہ ہمارے اندر اسلام موجود رہے۔ اسلام کی دعوت کے لیے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو 2 شہزادیاں تھیں، وہ جو نکاح میں تھی، ان کو طلاق دینے کا حکم دیا، اور اس کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دیا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت ہی غم ظاہر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بھی تسلیم کیا۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کے حکم کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی۔ اتنی بڑی بدبخت، اتنی بڑی ظالم کہ اس نے تمام حدوں کو پار کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے یا گزرنے کو ہوتے تھے، اس راستے پر جا کر کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ لکڑیوں کو چن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے والے راستے میں آگ لگا دیا کرتی تھی۔ حالانکہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، لکڑیوں کو چننا اور ان کے لیے ان سے آگ جلانا یہ مالکوں کا کام نہیں تھا، یہ ایک حقیر کام تھا جس کو نوکروں یا غلاموں کو کرنا ہوتا تھا۔ پر ام جمیل، وہ مردود ابو لہب کی بیوی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نفرت میں اتنی گر چکی تھی کہ اس نے فرق بھی نہ سمجھا کہ یہ کام غلاموں کا، وہ خود کیا کرتی تھی۔ کانٹے بچھایا کرتی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں، اور اس مردود کی سزا یہی ہوگی۔ قیامت کے دن اس کے گلے میں وہی کانٹوں کا پھندا لگا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا حکم ہے یہ۔ لیکن بعد میں اسی ابو لہب کے 3 بیٹے، جبکہ اس کے 7 اولاد تھے، 7 بچے تھے، 7 بچوں میں سے 3 بچوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا، جس میں سے عتبہ، متاب
اور درہ رضی اللہ عنہم جو کہ ابو لہب کی بیٹی تھی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر بات کریں ہم ابو جہل کی، تو ابو جہل کے دل میں قرآن کے لیے بڑی اہمیت تھی، لیکن اس نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ ایسا مانتا تھا کہ قرآن پاک جس لینگویج میں، جس الفاظ کے ساتھ نازل ہوا، یہ بہت ہی عمدہ اور اول درجے کا لینگویج ہے، عربی کا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت رات میں کیا کرتے تھے، وہ چھپ چھپا کر جا کر سنا کرتا تھا۔ اور بعد میں ابو جہل کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ بیٹے کا نام اکرمہ تھا اور بیٹی کا نام جویریہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ دوستوں، میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، ذرا غور کیجئے، جنہوں نے ابو لہب اور ابو جہل کی اولادوں نے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، سوچئے وہ جانتے تھے کہ یہ وہی مذہب ہے جس نے ان کے والد کو قتل کیا۔ سوچئے وہ جانتے تھے میں جس قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اس قرآن میں میرے والد کے لیے لعنت دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ مقصد کیا ہے میرے کہنے کا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دل میں اسلام ہوگا تو تمام دنیا کے رشتے فنا ہو جائیں گے۔ اسلام اول اور خالص رہے گا، کیونکہ اسلام حق ہے۔ وہ پڑھتے تھے اور روتے تھے اور اپنے والد کے لیے افسوس ظاہر کرتے تھے کہ کاش آپ اسلام قبول کر پاتے، کاش اللہ آپ کو ہدایت بخشتا، کاش آپ اپنے اوپر جو جاہلانہ نقاب اوڑھے ہوئے تھے اسے ہٹاتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبول کرتے